بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1259 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك نقص عليك من انباء ما سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذالک اسی طرح، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، من انبائی کچھ خبریں، ما قد سبق وہ جو پہلے گزر چکی ہیں، وقد آتیناک اور تحقیق ہم نے آپ کو دیا، من لدنا ہماری اپنے پاس سے، ذکر یعنی قرآن، من اعرض جس نے اعراض کیا، عنہ اس سے، فإنہ یحمل تو بلا شبہ وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزرا ایک بوجھ، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہ اس تکلیف میں، وسا اور برا ہوگا، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، حملہ بوجھ اٹھانا۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے، جس کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم آپ سے واقعات گزشتہ کی خبریں بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ تیسری بات، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ لادے ہوں گے۔ چوتھی بات، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا بوجھ ہوگا۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی برسوں پہلے گزری ہوئی قوموں اور نبیوں کے بہت ہی اہم ترین واقعات اور حکایات اور خبریں بتلائی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ گزشتہ زمانے کی خبروں سے لوگ واقف نہیں تھے، اس لیے کہ آج کی طرح تاریخی واقعات کو محفوظ رکھنے کے وسائل اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اور اسباب کے نہ ہونے کے باوجود ہزاروں برس پہلے کے گزرے واقعات کا بیان کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک مضبوط دلیل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی دلیل کا تذکرہ اس آیت میں فرمایا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم آپ سے گزشتہ کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 101 میں بھی یہی بات دوسرے الفاظ میں بیان کی گئی، تلک القری نقص علیک من انبائها، ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 100 میں یوں کہا گیا، ذلک من انباء القری نقصہ علیک، بستیوں کی یہ بعض خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں یوں کہا گیا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے پیغمبر آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ قرآن مجید صرف کتاب تلاوت نہیں کہ صرف قرآن مجید کو ایک وظیفے کے طور پر پڑھ لیا جائے، بلکہ اس کتاب کی تلاوت کی جس قدر اہمیت، فضیلت اور عظمت ہے، اسی قدر اس کتاب کو کتاب ہدایت تصور کرتے ہوئے، اس کو ایک نصیحت نامہ تصور کرتے ہوئے، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا جائے۔ قرآن مجید ایک نصیحت نامہ ہے، اس پر تدبر کرنا چاہیے، جس میں تفکر کرنا چاہیے، سوچ بچار کرنا چاہیے، جس کے معنی اور مطلب کو، جس کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 میں یوں کہا گیا، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، بس یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 میں قرآن مجید کو مومنوں کے لیے نصیحت نامہ قرار دیا گیا کہ وہ ذکریٰ للمؤمنین، کہ ایمان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ دوسری آیت میں یہ حقیقت بھی بتلائی گئی کہ جو لوگ اس قرآن مجید سے منہ موڑتے ہیں وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔
قرآن مجید اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس سے لاپرواہی برتی جائے، اس سے پیٹ پھیر لی جائے، اس کی ناقدری کی جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اس کے مقصد سے آگاہ کرتی ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ مقرر کرتی ہے، اس کو ہدف بتاتی ہے، اس کو ایک راہ بتاتی ہے، اور وہ راہ نجات ہے۔ قرآن مجید نے اس کتاب سے اعراض، جن لوگوں نے اس کتاب سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، ان کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ بڑے بھاری بوجھ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 57 میں اس شخص کو جو رب ذوالجلال کی آیتوں سے منہ موڑ لے، یہ وعید بیان کی گئی۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ انا جعلنا على قلوبهم اکینۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔